سر یہ بتائے گا سب سے پہلے تو کہ بات سنگل پیرنٹنگ پر آ ہی کیوں رہی ہے، مشکلات کیوں اس طرح سے بڑھ رہی ہیں کہ جو دو لوگ آپس میں خوبصورت رشتہ بنتا ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کی شادیاں سال 3 مہینے پہ بات پہنچ گئی ہے کہ ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جن کی شادیاں 3 مہینے تک نہیں چلی ہیں، یا وہ لوگ جن کا بیبی ہو جاتا ہے، بیبی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس قدر مسائل، اس قدر عدم برداشت ہو جاتی ہے کہ بچوں کا بھی نہیں سوچا جاتا اور جو دو پارٹنرز ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے کہ سنگل پیرنٹنگ اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اگر دو پارٹنر اگر سیپریٹ ہو جاتے ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہے، پھر اس کو سنگل پیرنٹنگ کہیں گے. بچہ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن کو برداشت کرتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے. سیکنڈ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھی سنگل پیرنٹنگ کی طرف ہو جاتی ہے، بات اور بچے کو سیکریفائز کرتا ہے. اور تیسرا ہے کہ جب ہمارے آج کل جو مسئلے ہوئے ہیں وہ جو ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کمانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور فیملی میں واپس نہیں آتے، اور وہ ان سے جو اسپاؤس ہے اس کو سنبھالنا پڑتا، اس کی مدر کو سنبھالنا پڑتا بچہ، وہ بھی سنگل پیرنٹنگ کے اندر آتا ہے. تو اس کے اندر اب دیکھتے کہ اگر کوئی سپریشن ہو جاتی ہے اور بات ہے کہ سنگل پیرنٹنگ سے ہو جاتی ہے اور سپریشن ہوتی ہے، بچہ اگر باپ کے پاس زیادہ پاس ہے اور باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے اور تو اس میں باپ کیونکہ ہوتا ہے وہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ معاشی طور پہ اس کو اچھے سے سنبھال سکتا ہے اور اس کی اچھی پرورش کر سکتا ہے. اور اگر باپ جوان ہوتا ہے اور اس عمر میں ہوتا ہے تو وہ دوسری شادی کر لے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جب بھی کوئی اپنا پارٹنر سلیکٹ کرے اس بات کو باور کروائے کہ وہ اس کو بالکل ایون بات ایسا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ یہ بچوں کے معاملات کو کیسے دیکھتا ہے اور وہ سیکریفائز نہ ہو، وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. اس کے اندر جو ایک بدلاؤ ہے وہ ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہ آئے، اس کے اندر وہ ایک ڈیفیشنسی کی فیلنگ نہ آئے اس سے. تو آج کل کی جو وجوہات کی وجوہات میں یہ کہوں گا کہ وجوہات عدم برداشت بھی ایک ہے اور دوسری ایکسپیکٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے اس سے اتنا زیادہ ایکسپٹ کروا دیا ڈائیورس کو، اتنا زیادہ اس کو ایک ٹریڈیشن بنا دیا کہ ڈائیورس سے لینا کوئی بڑی بات نہیں. پہلے ڈائیورس سے لوگ بڑا کرتے تھے، معاشرے بڑا کرتے تھے. ڈائیورس جو ہے وہ ایک شرط سمجھی جاتی تھی، لعنت سمجھی جاتی تھی. اب ڈائیورس ایک بڑا مسئلہ نہیں سمجھا گیا. جی بالکل. اور دین اسلام میں اللہ کے نزدیک جو ہے حلال جائز کاموں میں سب سے برا کام ہی جو ہے وہ ڈائیورس ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اس کو بہت گلوریفائی کر کے بھی دکھایا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھی ہم نے، فوٹو شوٹ اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں جس پہ ڈائیورس کے بعد پارٹی کی جا رہی ہے، الگ سے اسپیشل جو ہے یہ شوٹ کیا جا رہا ہے کہ ناؤ آئی ایم ڈائیورسڈ. اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. حالانکہ ایک ٹرومیٹک جو ہے فیز ہوتا ہے لائف کا، اگر دو لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو obviously ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے، ایموشنلی ہم بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں ہمارے اس کے ساتھ ساتھ. اور وہ لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پھر کس طرح سے پہلے ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس کی بچے کی جو ہے وہ کس کی سرپرستی میں بچے کی پرورش ہوگی. اور بچہ جو ہے وہ ان سارے چیزوں کو، کیونکہ بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور پھر ان کی جو مائنڈ ہے ان کے اندر ایک ٹراما رہ جاتا ہے اور وہ بٹ کر رہ جاتے ہیں. نہ ان کو پوری ماں کی توجہ، ماں کی محبت مل پا رہی ہوتی ہے، نہ پورے والد کی توجہ مل پا رہی ہوتی ہے. دیکھیے پیرنٹس میں ماں کا ایک علیحدہ رول ہے، باپ کا ایک علیحدہ رول ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی ماں کے ساتھ بچہ سروائو کر جائے گا تو باپ کی شخصیت سے محروم ہو جائے گا، جس سے وہ دنیاوی معاملات سے محروم ہو جائے گا. صرف اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے جہاں جہاں جاتا ہے، جو اسکول جاتا ہے اپنا پہلے اسکول جاتا ہے، اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ سے جب بات نہیں آ رہا ہوتا ہے، اگر ماں کے ساتھ بچہ چلا گیا ماں کے ساتھ اس کو جانے کی، تو obviously وہ باقی دوست اس کے جو کلاس کرے ہوتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کیوں نہیں آتے، آپ کے فادر میٹنگ میں کیوں نہیں آتے.
تو اس کے اندر کمپلیکس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی میرے تو والد نہیں ہے یا وہ سیپریٹ کھیلتے ہیں یہ دونوں، تو اس کو سمجھنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. جب کمپلیکس میں چلا جاتا ہے، اس کمپلیکسٹی میں الجھ جاتا ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو دھیان سے نہیں دے سکتا جس کو دھیان دینا ہے، پڑھائی کو دھیان نہیں دے پاتا، جو اپنی سوشل گرومنگ کو دھیان نہیں دے پاتا. اس کے اندر بہت سارے کمپلیکسز آ جاتے ہیں. وہ اس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے نکھار نہیں لا سکتا کہ جہاں بات سب چیزیں سر پہ کھاوا بھی ہے اس کا، اور وہ بات جو ہے نا وہ آپ کو وہ جو سورج کی روشنی سے بچاتا ہے، وہ مسائل سے بچاتا ہے، وہ آپ کو دنیاوی مشکلات سے بچاتا ہے، ماں آپ کو سکون دیتی ہے، ماں کے ساتھ آپ کا توقع ہے. تو دونوں بہت ضروری ہے. بالکل ایک بچے جب یہ چیز آ جاتی ہے جبکہ ایک نہ ہے. بالکل. اور ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے بچے جو ہیں بڑے ہو کر کسی نہ کسی ٹراما میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. اپنے جو چائلڈہڈ کے جو ان کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کا کرمنل ریکارڈ بھی ہوتا ہے اس وجوہات پر کہ ان کے پیرنٹس کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، یا ان کی یا فادر نے مدر کو جو ہے مار پیٹ کی، یا مدر نے چیٹ کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہم دیکھتے بھی ہیں، اگر ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں کہ ایسے بچے جو ہیں ان کا پھر کرمنل ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے اگر ان کو صحیح ٹریک پر نہ لایا جائے. اس کے علاوہ کیا کیا سنگل پیرنٹنگ کے چیلنجز ہیں؟ یہ ٹھیک ہے آپ دو لوگ الگ ہو گئے ہیں، اور الگ رہتے ہوئے کس طرح سے بچے کی ایک بہتر پرورش کی جائے، اور اس میں مزید کون کون سے چیلنجز ہوں گے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ نیچرلی ڈیزرو کرنا، لیکن جب سپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے سپورٹ ہونے کی وجہ آپ چاہے بہت ہی کریٹیکل ہے، مانا کسی ایک پارٹنر کا قصور ہو، مانا یہ کسی وجہ سے وہ سپورٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے بنا ان کا گزارا نہیں ہے، تو لیکن اگر ان کے بچے ہیں، ان کا کوئی بچہ ہے، تو ان کو جو ماں ہے اس کو نہ چاہتے ہوئے باپ کی تعریف کرنے، ان کو بیٹا آپ کے والد بہت اچھے ہیں، وہ بہت آپ کا فکر کرتے ہیں، آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹا کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، ہم علیحدہ رہیں گے. اچھا سیم گوز ود دی مدر. باپ کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی اس کی مدر کی تعریف کرے کہ بیٹا آپ کی ماں بہت اچھی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہیں، وہ آپ کو کتنا پیار کرتی ہیں، تو ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. تو یہ پوٹینشیل جو ہے کہ وہ اپنا رشتہ نکالتے ہوئے یہ دھیان رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو الفاظ بولیں گے اس کا درست اثر ہوگا اس کے دماغ سے. اگر باپ چاہے تو ماں کی دلہن بنا سکتا ہے، اگر بچہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ددیال کو ولن بنا سکتا ہے، وہ باپ ننیال کو ولن بنا سکتا ہے. تو بچے کے مائنڈ میں بھی ایک ہیروزم آ جاتی ہے اور ایک ولن آ جاتی ہے. اچھا بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو اگر آپ الگ ہو گئے ہیں تو پھر بھی جو رسپیکٹ آپ نے اپنے ایکس پارٹنر کو دینی ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اسپیشلی آپ کے بچے کے سامنے، آپ اپنے بچے کے سامنے جو ہے اپنے پارٹنر کی، ایکس پارٹنر کی تعریف کر دیں. اس سے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی مدر اچھی ہیں، یا فادر یہ کہیں کہ آپ کے جو مدر جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایگریشن کی وجہ سے ہم بچے کے مائنڈ میں ایسی چیزیں انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہارے پاپا نہیں اچھے ہیں، ان سے بات نہیں کرنی. یہ بھی ہو جاتا ہے. ملنا نہیں، بہت سی خواتین بچوں کو نہیں ملنے دے رہی ہوتی ہیں اپنے فادر سے، یا اگر بچے والد کے پاس ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہوتا، اجازت نہیں ہوتی ہے. پھر ان کی اسٹیپ مدر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر بہت زیادہ چیلنجز ہیں اس کے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان چیلنجز میں دیکھیں میں بات کو ڈسکشن بھی کر رہا تھا کسی سے، تو اس سے یہ بات کی کہ ہمیں نا جب بچہ سنگل پیرنٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کو سوشلائز کرنا، اس کو گھر میں نہیں رکھنا، اس کو باہر نکالنا، لوگوں سے ملوانا، اس کے رشتے داروں سے ملوانا. تو وہ اگر ماں کے پاس بچہ ہے تو اس کو اپنے باپ کے رشتے داروں سے بھی ملوانا. اس کے رشتے دار تو ہیں لیکن ہم یہاں بھی سیپریٹ ہوا، لیکن رشتے تو سیپریٹ نہیں ہونا. اس کی دادی ہے، اس کا دادا ہے، اس کے تایا ہے، اس کی چاچی ہے، اس کی پھپھو ہے، یہ ان کے رشتے ہیں. بچوں کے رشتے ضرور ہیں، ان رشتوں سے دور نہ کیا جائے.
اور یہ فیملیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی جو ایگو ہے اس سے باہر نکل کر اس بچے کی پوری زندگی ہے، اس بچے کی پوری یونیورس ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس یونیورس کے اندر اپنے حساب سے رہے، اس کے اندر کمپلیکسز ہے، تو اس کے پیرنٹس کی سپریشن کی وجہ سے جو اس کے اندر کمیاں ہے، اس کے جو آخر میں آخرت میں جب حساب ہوگا تو پیرنٹس کا حساب ہوگا کہ آپ نے اس کی زندگی کیوں خراب کی۔ میں نے یہ دیکھا کہ خواتین اپنے بچے کو جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی مدر اس کو کہتی ہے کہ دیکھو آپ کی بھی زندگی بالکل میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے بیٹا، کہ وہ بھی یتیم ہو گئے تھے، تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اس کو اٹیچ کر دیں۔ ایک دیکھنا ایک ریمیڈی ہے، ایک فارسی کا سوچ کتنا پیارا اس کا بنایا اور سمجھایا اس کو کہ دیکھیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس بھی نہیں رہتے تو ان کی پرورش کسی اور نے کی۔ وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزیں بالکل مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اور کمیونیکیشن بہت زیادہ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے کہ آپ بچے کو سمجھائیں اچھے طریقے سے۔ اچھا یہ تو ہم نے ڈسکشن کی بچے کی، آگے اس کی کریکولم ایکٹیویٹیز پہ بھی فرق پڑتا ہے، ایکیڈیمک پرفارمنس جو ہے اس کی وہ جو ہے اتنی بہتر نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بچوں کی یا تو بہت زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں، بریلینٹ بچے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈل بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جو ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وجوہات یہی ہوتی ہیں، فیملی پرابلمز ہوتی ہیں، پیرنٹس کی پرابلم ہوتی ہیں۔ لیکن ایک وہ خاتون جس نے ڈائیورس اب لے لی ہے، یا اس کو ڈائیورس دے دی گئی ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یا اس نے خلا لی ہے، جو بھی ہے، اب اس کے لیے کتنے زیادہ چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلے تو فائنینشلی جو ہے سٹریس ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اکیلا پالنا کس قدر مشکل ہے۔ obviously اگر ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس واپس جا رہے ہیں ڈائیورس کے بعد، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تانے بھی مل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے کہ پیسے کس طرح سے مانگیں۔ پھر خواتین جو ہیں وہ جو جابینس ہیں، جو جاب کرتی ہیں، obviously انہوں نے اپنی جاب کو بھی اتنا ٹائم دینا ہے تو ہی ارننگ ہوگی، فائنینشیل سٹریس بھی اتنا زیادہ ہے، بچے کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے؟ تو پہلی تو بات یہ کہ پہلے دور اور سے جب بہت کم ہوا کرتا تھا اور خواتین بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوا کرتی تھی، تعلیم عام نہیں تھی۔ اب تعلیم عام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹنر سے ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے تاکہ اللہ معاف کرے کل کے یہ مسائل جو کہ اب سوسائٹی کا حصہ ہے، جاتے نہ چاہتے ہوئے آپ اس چیز کو سب کرنا پڑے گا کہ سپریشنس بہت زیادہ ہے، ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے، تو اللہ معاف کرے ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اگر سچویشن آتی ہے تو آر وی ہیو دیٹ مچ ایجوکیشن سے ہم اپنا آپ کا لگا کے پھر ہو سکتے ہیں، تو فیمیل کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، فیلڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ اڈلٹ ہے تو وہ چیزوں کو سمجھے گا، اور وہ اپنی ماں اس کی تعریف کر سکتی ہے اگر وہ اڈلٹ ہے، اگر وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اگر بہت چھوٹا ہے تو اس پھر فیملی مینجمنٹ چاہیے ہوگی، اس سے نانی اگر زندہ ہے تو وہ زیادہ پاس ہوتی ہے نانی اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ ان کے پاس چھوڑ کر اپنے جاب پہ جا سکتی ہے، یا پھر اس کے بیسک سینٹر جگہ اس کو وہ دیکھنا پڑیں گے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ جاب پہ نہیں جا رہی، وہ کما نہیں رہی، وہ ماسی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو رہی، تو اس سے اچھے خاصے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کی اپنی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کا بچہ بھی اس سے سفر کرے گا۔ اور بالکل آپ کی بالکل بجا ہے کہ جب آپ واپس اپنے لے کے آتے ہیں تو اگر آپ کے اور بہن بھائی جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو وہ چیز کو اچھا پسند نہیں کرتے کہ ہمارا اب بجٹ ان دونوں میں ڈیوائڈ ہوگا، اس کے بچے کو بھی ڈیوائڈ ہوگا اور اس کو بھی ڈیوائڈ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ آ جاتی ہے اگر ایک اچھی بریک اپ نہیں ہوا ہے فیملی کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جو سنگل پیرنٹ ہے اب وہ اپنے بچے کی ڈسپلن، اس کے لیے باؤنڈریز کس طرح سے سیٹ کرے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جاب پہ آپ جا رہے ہیں، پیچھے آپ کو آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہم بعض اوقات ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ شرارتی ہو جاتے ہیں، مائیں کام پہ ہوتی ہیں، پیچھے سے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے سر پھاڑ دیا، کہیں پہ لڑ کے آ گیا، کیونکہ وہ ایک ایگریشن بچے کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو اس پہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، کس طرح سے ہم ڈیل کریں اور بچے کے لیے جو ڈسپلن ہے
تاکہ جو بچہ ہے اس کی اچھی پرورش ہو سکے, وہ ڈسپلن بچہ ہو, وہ اس طرح کا اس کا بیہیویئر نہ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ لڑتا پھرتا رہے. تو اس میں کس طرح کی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے ایک سنگل پیرنٹ کو؟ دیکھیں سنگل پیرنٹ سے اس میں باؤنڈریز تو نہیں سیٹ کر سکتے. اگین اس میں ساری کی ساری ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ہم جب ڈائننگ کلچر تھا نا, ڈائننگ کلچر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو تب آپ بچوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, کنسلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب گھر میں ماحول ہو کنسلٹیشن کا, گھر میں ماحول ہو بات کرنے کا, گھر میں ماحول ہو کہ جب سب بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں بات, سیل فون کے سائڈ پہ رکھ کر وہ کلچر جو تھا نا اس میں بچوں کی پرورش ہوا کر سکتی تھی. بچے کہانیاں سنتے تھے, بچے کہانیاں سبق آموز کہانیاں سنتے تھے, تو وہاں پہ برات اس کا اچھا ہوتا تھا. اس کا اس کے اندر ایک تحمل, اس کے اندر برداشت, اس کے اندر سلیقہ, اس کے اندر جو ہے ادب کا ایک پہلو لایا جاتا ہے. تو وہ آج کل کے مسئلے سبھی اسٹارٹ ہو گیا, کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کھل گیا, اور سائیکیٹرسٹ کا نام ہی نہیں سنا کرتے تھے لوگ. اب سائیکیٹرسٹ جو ہے نا ان کی دکانیں کھل گئی اسی وجہ سے. تو اب گھر میں آپ کی سائیکالوجی سے کام نہیں ہو رہا. گھر میں لوگ موبائل سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کے ایک ویڈیو آئی, دوسری ویڈیو آئی, تیسری ویڈیو آئی, دماغ کی رجسٹریشن ہی نہیں ہو پا رہی. دماغ کی رجسٹریشن ہوگی جب ایک ہی بات ہوگی, ایک ہی بات سنی جائے گی. ہمارے صاحب ایسے بھی ہے کہ پہلے جو ہے خواتین کے پاس اس طرح سے اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی, ہر وقت موبائل کی اویلیبلٹی نہیں تھی, تو کوئی نہ کوئی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی یا کبھی لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ فوراً سے غصے میں آ کے آپ نے فون جو ہے وہ کر دیا ہے, بھائیوں کو کر دیا ہے, مدر کو کر دیا ہے, یا ہسبینڈ نے کر دیا اپنی فیملی کو کہ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ آ کے سولو کرے. ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑائی تو ہو گئی ہے اور شام تک جو ہے وہ obviously اس کو آپ اتنی ہائپ نہیں ہو رہی ہوتی تھی اس کی, شام تک آ کے دونوں کا جو موڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا تھا, دونوں کی جو ہے اس چیز پہ وہ جاتی تھی کہ چلے اچھا معاملہ رفع دفع کرنی. لیکن اب ہمارے پاس جو موبائل کی اویلیبلٹی ہے اس کے یقیناً ایک یہ نقصان بھی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم فوراً کرتے ہیں کہ ماں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا. اور اس طرح کر کے جب دو فیملیز جو ہیں اس میں بعض اوقات تو ویسے تو فیملیز کا بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ دو لوگ جب جڑتے ہیں تو دو فیملیز جڑتی ہیں تو معاملہ جو ہے بڑے مل کر سلجھا دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے. ہم نے یہ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جو ہے جو لڑکا ہے اس کے جو سالے ہیں یا جو بھی ہیں بہنوئی وغیرہ ہیں وہ سارے آ کے مل کے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے, مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم جو ہے فوراً سے دوسروں کو انگیج کر لیتے ہیں اپنے ریلیشن میں. حالانکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ, اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ اگر دو لوگوں کی بات ہے, لڑائی ہے میاں بیوی کی اسپیشلی, تو اس میں دونوں جو ہے دوسروں کو انوالو نہ کریں, خود پہلے کوشش کریں. بالکل, جیسے میرا بھی ماننا ہے, میری آبزرویشن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک رشتہ چل رہا تھا تو یہ 3 لوگوں کی وجہ سے چل رہا تھا. خواتین نے جب موبائل دیکھنا, خواتین کا اس کی بیسٹ فرینڈ بہت امپورٹنٹ ہے اس رشتے کو چلانے کے لیے. لڑکی کی ماں اور لڑکی کی ماں, یہ 3 لوگ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس رشتے کو چلانے کے لیے. لڑکی کی ماں اور لڑکے کی ماں, مطلب اس کی ساس, اس کی اپنی ماں اور اس کی بیسٹ فرینڈ, اللہ لڑکی کی طرف سے اگر بات کریں تو 3 اس کے 3 لیڈرز ہوتے ہیں. آپ کی ساس کیسے ٹریٹ کر رہی ہے, آپ کی ماں آپ کی شکایتوں سے کیسے آپ کو رسپونڈ کر رہی ہے, اور اس کے بعد لڑکی ہمیشہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے کال کرتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے, جیسے شیئر کرتی ہے. اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی کتنی مسئلہ, اس کا مائنڈ سے کتنا مسئلہ ہو رہا ہے, اس کی کتنا سا مسئلہ دیتی ہے. تو یہ 3 لوگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ جب پہلے دور میں یہ جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا یہ اتنا خاص نہیں تھا, تو بات پہنچتے اس سے پہلے کہ وہ اپنے میسج جائے اور اپنی ماں کو بتائے ہفتے 10 دن کے بعد بات ویسے ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی. تو معاملات کچھ نہیں دے رہے ہم نے بات کچھ ریئیکٹ کرنے لگ گیا, رسپونڈ نہیں کر رہے. ریئیکشن جو ہے نا وہ اینیملز دیتے ہیں, وہ کیمیکلز دیتے ہیں. بالکل یہ ایسا ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہمارے حیدر گرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا ریلیشن ہے اس کو ہم نے اسٹرانگ بنانا ہے, کیونکہ جب 2 لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے تو مشکلات بڑھتی ہیں, اور وہ بچے جو ہیں ان کو سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور سنگل پیرنٹنگ یقیناً آسان نہیں ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہیں ہمارے